السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیونکہ تمام عالموں کے رب ہے، اور تمام درود و سلام نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آج کا جو موضوع ہے، سبجیکٹ ہے، وہ ہے چھوٹی نیکی اور عظیم اجر و ثواب. آئیے سب سے پہلے جس قرآن کے سورے سے میں نے شروعات کی، قرآن کا سب سے چھوٹے سورتوں میں سے ایک سورہ ہے جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں سورہ عصر. سورہ عصر جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 آیتیں نازل کی، اور بہت سارے اماموں کے جو ہے قول کے مطابق، خاص طور سے امام شافعی رحمہ اللہ کے مطابق، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورے کو نازل کر دیتا تو انسانوں کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتا. تو اس سورے میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اس ہمارے عنوان سے بڑا گہرا تعلق ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمام انسان خسارے میں. والعصر ان الانسان لفی خسر. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا بولے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کہ کامیاب ہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کے ساتھ اللہ نے فوری جوڑا عمل کے لیے. یعنی ایک مسلمان کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو ایمان والا بھی اس کو بننا چاہیے. جیسے وہ اگر کہے کہ میں ایمان والا بھی ہوں تو لازم ہے کہ سارے جو عمل اللہ اس کے رسول نے بتلایا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ عمل کریں. بڑے بڑے اعمال جو ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ نماز کو الحمدللہ ہم نے قائم کیا، یا اسی طریقے سے روزوں کو رکھنا، رمضان کے روزے، فرض روزے، اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں جو چیریٹی فرض کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، یا اگر اس ساتھ ہے تو حج یا عمرہ کرنا، ایسے بڑے بڑے اعمال. لیکن آج کا جو ہمارا آپ کا عنوان ہے وہ ہے چھوٹی نیکیاں، چھوٹا عمل، لیکن اس کا جو اجر و ثواب بہت عظیم ہے. عام طور پر ہم اور آپ بہت سارے ایسے اعمال یا کام ہم سمجھتے ہیں بھائی چھوٹا ہے، بھائی یہ میں کیوں کروں، یہ تو بہت کام چھوٹا ہے، بھائی اس سے کیا ہم کو جو ہے اجر و ثواب ملے گا، یہ تو بالکل چھوٹا کام ہے نا بھائی. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی چھوٹا کام اللہ کی نظر میں بہت عظیم اجر والا ہو سکتا ہے. آئیے حدیث کی روشنی میں ایسے ایک شخص کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، حدیث کی روشنی میں، جو ایک بدترین کام والا، بدترین صفت والا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا سا کام اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا کہ یہ جنت میں جانے والا شخص ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیثیں 2 حدیثیں ہیں، ایک مرد کے بارے میں بھی آ رہے ہیں، ایک خاتون کے بارے میں بھی حدیث ہے. کیا ہے وہ ایسا جو کام کرنے والی خاتون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک خاتون ہے جو جسم فروشی کا کام کرنے والی تھی. اپنے ایک دم بدترین کام کرنے والی خاتون ہے، جسم فروشی کا کام کرنے والی خاتون ہے، لیکن اس نے ایک ایسا اچھا نیک عمل کیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ جنت میں جانے والی خاتون ہے. کیا ایسا کام؟ چھوٹی سی نیکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خاتون دیکھ رہی ہے کہ اس کے سامنے ایک کنواں ہے، اور کنواں کے پاس کتا گھوم رہا ہے، زمین کو چاٹ رہا ہے، مٹی کھا رہا ہے، یعنی کہ اتنا پیاسا ہے کہ شاید اب یا تب اس کی موت ہو جائے، اتنا پیاسا ہے. تو اس خاتون نے اس کی تڑپ کو سمجھا اور اپنے جوتوں میں، حدیث میں آ رہا ہے کہ اپنے جوتے میں کچھ پانی بھر کر کنویں سے نکالا اور اس کتے کو پلا دیا. کتا جو ہے اپنی پیاس کو بجھا لیا. اللہ کو اتنی نیکی پسند آئی کہ اللہ نے ایسے کام کرنے والے خاتون کے حق میں بھی جنت کو جو لکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ ایسے کوئی چھوٹے کام کو ہم نہ سمجھے کہ بھائی چھوٹا کام ہے، بھائی میں کیا کرے تو کوئی بھی کر لے سکتا نا، میں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا نیکیہ کام بھی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جنت میں جانے والا پہنچا سکتا ہے ہمیں آپ کو. آئیے ہم اور آپ روزمرہ کئیوں لوگوں سے ملتے ہیں، سلام جو ہے کلام کرتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقات، لیکن شاید ایک سنت ہمیں اور آپ سے جو ہے چھوٹ رہی ہے. کیا ہے سنت؟
ملنے کے بعد مسکرانا, چہرے پہ تھوڑا سا ہنسی لانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہا کہ سنت ہے ملاقات کرنا, تھوڑا سا مسکرانا. عام طور پر ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ملتے تو ہیں لیکن سخت چہرہ, کڑک چہرہ, ایک دم بھائی اگر میں ہنس دوں گا تو لوگ میری عزت گرا دیں گے, یا میں تھوڑا سا مسکراؤں گا لوگ سمجھیں کہ ارے بھائی اس کو تو جو ہے پتہ نہیں کچھ بھی آتا نہیں آتا, ایسا سمجھتے. جبکہ یاد رکھیے کہ ہنسنا اور مسکرانا ایک عالم نے فرمایا کہ بہت اچھی جو ہے نشانیاں ہیں مسلمان کی. جیسا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو ہے بالکل سمپل ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, عاجز ہے, آزاری کے ساتھ ہے اور بالکل جو ہے اس کے دل میں تکبر یا پھر جو ہے نا وہ ایک روب جیسا ہو, وہ ہے غلط چیز, روب غلط چیز اس کے اس میں ویسا نہیں ہے, لیکن سمپل آسان ایک اچھا شخص ایک نشانی ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس تکبر جیسی کوئی صفت نہیں ہے. تو ہنسنا مسکرانا چھوٹا سا عمل ہے, ہو سکتا ہے کہ بڑی نیکی ہمیں آپ کو مل جائے. اس طریقے سے قرآن میں بہت سارے نیکیاں ہیں, ہمیں آپ کو جو ہے قرآن و حدیث میں پتہ چلے گی. آئیے ایک ایسا عمل یا اجر جو ہم اور آپ کریں گے تو اللہ کے پاس چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو, اجر وہ اس کا ثواب اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہو سکتا ہے اخلاص کی بنیاد پر. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, عام طور پر اس حدیث کو لوگ جو ہے تھوڑا سا غلط پیش کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کی حد تک محدود ہے کہ بھئی رمضان کے اس میں ہم نے آپ نے سنا کہ رمضان میں یہ اعمال کریں گے یا عبادت کریں گے تو جو ہے نفل جو ہے سنت جو ہے فرض کے مطابق فرض پڑھیں گے تو 70 گنا بڑھا جائے گی. جبکہ حدیث سن لیے کہ اللہ کی رحمت کو محدود نہ کرے کہ بھئی خالی رمضان کی حد تک ہوئی گیا یا پھر فلاں وقت کے لیے نہیں. اس حدیث کو سنیے, صحیح البخاری حدیث نمبر 22 یا پھر 42 میں بھی ہے, یا صحیح مسلم حدیث نمبر 2028 وغیرہ میں بھی آپ کو حدیث ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب ایک بندہ, ایک مسلمان بندہ اپنے دل میں نیک ارادہ کرنے کا مطلب ارادہ کرتا ہے کہ بھئی یہ کام میں کروں گا, تو اللہ کے جانب سے فرشتے اس کے نام اعمال میں ایک اعمال اضافہ کر دیں گے. اور اگر وہ اعمال کر گزرے گا, مثال کے طور پر میں گھر سے باہر نکلنے سے پہلے میں ایک ارادہ کیا دل میں کہ میں کل صبح جانے سے پہلے کسی غریب کو کھانا کھلا دوں گا, میں کسی غریب کو ہیلپ کر دوں گا, میں وہ فلاں اپنے آفس میں فلاں کالج میں یا فلاں جگہ پر وہ ایک غریب میرے آفس میں یا پھر جو ایک جگہ پر ایک غریب ہے میں اس کو کچھ کھانا کھلا دوں گا, میں اس کو ایک 100 روپے کا نوٹ دے دوں. جیسے آپ نے اعمال یہ کر گزریں گے آپ کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا اور آپ کا اجر یا اعمال ہمارے اس اخلاص کے بنیاد پر اس کے مطابق محنت کے مطابق 10 سے لے کر منیمم 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھ سکتا ہے. چھوٹا سا عمل ہے لیکن اتنا بڑا اجر و ثواب ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے اپنے مسجد میں داخلہ لیا اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور مان لیجئے کہ جو ہے 50 لوگ بیٹھے ہیں 100 لوگ بیٹھے ہیں اور جواب دیا ہمیں اور آپ کو, تو مان لیجئے کہ ایک سلام ہم کر رہے ہیں مکمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکی. ویسے 50 لوگوں کو ہم نے سلام کیا تو اس کا مطلب 30 × 50 ملٹیپلائی کریے, تقریباً 1500 نیکی آپ کو چھوٹے سے عمل میں مل گئی. سبحان اللہ, چھوٹی سی نیکی. تو ہم اور آپ کوئی بھی چھوٹے سے عمل کو بھی بالکل چھوٹا نہ سمجھے, اجر و ثواب پتہ نہیں ملتا ایسا نہ سمجھے. آئیے ایک نیکی دوسرے نیکی کو جنم دیتی ہے, اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ بھئی چھوٹی نیکی ہے میں کیوں کروں, بہت سارے لوگ کرتے بھئی میں کرنے سے چھوٹا ہو جاؤں گا. نہیں, ایک چھوٹی, سنیے جملہ, ایک چھوٹی نیکی بھی دوسرے نیکیوں کو جنم دے سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک وقت کے بہت بڑے عالم گزر چکے ہیں, احادیث فن حدیث میں ایک دم بولیں گے ایکسپرٹ ہے. اگر کوئی آپ بولیں گے بھئی فلاں فیلڈ میں ایکسپرٹ یا ماہرین کون ہیں تو آپ فلاں کا نام بولیں گے, بھئی فلاں یہ کام یہ فلاں شخص نے کیا. تو ویسے ہی فن حدیث میں آج کے دور کے بہت بڑے عالموں میں سے آپ بولیں گے فن حدیث میں کون کون نے کام کیا, آپ بولیں گے شیخ البانی رحمہ اللہ, ایک بہت بڑا نام ہے. اسی طریقے سے اور کون ہے ان کے بعد, تو شیخ مقبل الحادی العبادی, یہ اپنی اس میں لکھتے ہیں اپنے بایوگرافی وغیرہ میں کہ یہ اتنے بڑے عالم بنے کیسا. ایک شخص, کوئی شخص ہے جس کا نام شاید ان کو یاد بھی نہیں ہے, اس شخص نے ایک ایسی نیکی کر دی ان کی طرف اور وہ اتنے بڑے عالم بن گئے. سبحان اللہ, کیا نیکی کر دیے. تو یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ عام جیسا لوگوں یمن کے ہے, یمن کے رہنے والے تھے, تو یمن سے وہ سعودی گئے تھے کمانے کے لیے. عام طور پر لوگ کیوں جانتے ہیں بھئی آپ کمانے کے لیے جاتے ہیں, تو کمانے کے لیے گئے تھے, اپنا جو بھی کام کاروبار کر رہے تھے یا جو بھی کام کر رہے تھے. ایک مرتبہ حج عمرے کے لیے ایک شخص آیا تھا وہاں پر, اس جو ہے شیخ مقبل کو دیکھ کر اس نے ایک کتاب تحفے میں دی. ایک چھوٹا سا نیک عمل اس نے کیا کہ چھوٹی سی کتاب تحفے میں دی. تو جو ہے کون سی کتاب تھی, وہ اپنی بایوگرافی میں لکھ رہے ہیں کہ شیخ امام عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب توحید انہوں نے دی.
اور یہ کتاب توحید پڑھے 2 مرتبہ 3 مرتبہ، ان کو اتنا اچھی کتاب لگی کہ ان کو شوق پیدا ہوا کہ شاید میں بھی ایک اچھا جو ہے علم والا بننا، عالم بننا، اور آگے جا کر انہوں نے جو ہے وہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ لیا. اور آج ہم اور آپ نام دیکھیں گے حدیث میں بہت بڑے عالموں میں شیخ مقبل الہادی الوادی. سے پتہ چلا ایک چھوٹی سی نیکی کس نے کی اور ایک بہت بڑی نیکی اس سے نکل آئی. تو اس سے پتہ چلا کہ نیکی دوسرے نیکی کو جنم دے سکتی ہے، ہم کو کوشش کرتے رہنا ہے. تو آئیے قرآن حدیث میں ایسے بہت سارے اعمال ہیں، چھوٹے اعمال جس سے اجر و ثواب بہت بڑا ہو سکتا ہے. آئیے سب سے پہلے ایک عبادت کے ضمن میں، ایک عبادت جو ہم نے آپ نے ابھی کی ہے، اس عبادت کے ضمن میں بہت سارے حدیثیں ہمارے آپ کے سامنے آئیں گی، حدیث اگر ہم پڑھیں گے. تو آئیے حدیث کے روشنی میں ایک ایسا اعمال جو بالکل آپ بولیں گے بھائی دن میں ایک 10 منٹ 15 منٹ ہم کو لگیں گے لیکن اتنا بڑا ثواب. اب عام طور پر سوال، ایک انسان اپنی زندگی میں کتنا کماتا ہے؟ آپ بولیں گے 1 کروڑ کمائیں گا، 2 کروڑ کمائیں گا. بھائی زندگی کا اتنا عرصہ اگر لگا دے، 10 سال 20 سال 50 سال، بولیں گے بہت سارا. عام طور پر ہم آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے ملکوں میں جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کمانے کے لیے جاتے ہیں. اگر ہم سے پوچھیں آپ بھائی اتنے سال آپ کمائے نا تو کتنا خریدے آپ؟ آدھا حیدرآباد خریدے؟ اچھا پورا مہدی پٹنم ایریا خرید لیے؟ 50 سال لگایا نا بھائی آپ، 40 سال لگایا؟ بولیں گے جواب نہیں ہے. ایک مثال میں اپنی دیتا ہوں پرسنل، میرے سگے بھائی کی مثال دے رہا ہوں، سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں. 12 سے 15 سال جو ہے عرب میں رہ رہے ہیں. ابھی کتنا کمائے ہوں گے؟ کتنا خریدے؟ آدھا حیدرآباد خریدے؟ نہیں بالکل نہیں. آدھا جو ہے مہدی پٹنم خریدے؟ بالکل نہیں. اچھا 2 ایکڑ زمین خریدے؟ بالکل نہیں. اتنے سال رہ کر ہارڈلی بڑی مشکل سے 200 گز کا پلاٹ لیا ہے تروچکی میں، اتنا ہی کمائے بس. اتنے سال گزارنے کے بعد اب ایک چھوٹا سا عمل جو دن میں 10 سے 15 منٹ میں بھی آسانی اس سے کم ٹائم میں ہو جائے گا، جس پر اللہ گارنٹی دے رہے کہ یہ کرنے پر اتنا بڑا اجر و ثواب، کیا ہے وہ عمل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان فرض نماز قائم کرنے کے بعد دن میں 12 رکعت نوافل، یعنی نوافل سے مطلب فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں، 12 رکعت سنت ہم اور آپ ادا کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے. یعنی کتنا ٹائم لیں گا آپ کو؟ نفل سنت سے مراد فجر کے فرض نماز سے پہلے کے 2 سنت، ظہر کے فرض نماز سے پہلے کے 4 اور بعد کے 2 سنت 8 ہو گئے، مغرب کے فرض نماز کے بعد کے 2 10 ہو گئے، عشاء کے فرض کے بعد ہو گئے 2 سنت 12 ہو گئے. 12 کتنا ٹائم لیں گے؟ آپ بولیں گے بہت سے بات 10 سے 12 منٹ، لیکن اتنا بڑا اجر و ثواب جو ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے، اتنی زندگی کا عرصہ لگا رہے، لیکن اللہ بول رہا ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ اس شخص کے لیے جنت میں محل بنائیں گے. 100-200 گز کے لیے زندگی لگا رہے، محل کے لیے ہم تیار نہیں. اللہ اکبر. اس سے ہٹ کر اور بھی بہت سارے ایسے نوافل عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک جنازے کے ضمن میں ایک صحابی رسول اللہ کے پوچھے اللہ کے رسول کہ جو ہے میں اگر خالی شامل جنازے کے اس میں دفنانے تک شامل نہیں ہوں، خالی نماز پڑھ لوں تو کیا اجر رہے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 1 قرات. پھر صحابی رسول پوچھے کہ اللہ کے رسول اگر میں نوافل نماز جنازے کی پڑھنے کے بعد دفنا کر بھی آؤں تو ثواب کیا ہے؟ بولے کہ 2 قرات. یہ 2 قرات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 1 قرات سے مطلب ایک احد پہاڑ جیسا اتنا ثواب. آپ لیں گے ایک نماز جنازہ بھی کم سے کم نوافل پڑھ کے چلے جائے تو ایک احد پہاڑ جیسا اتنا بڑا اجر، پتہ نہیں ہم کو کتنا ٹائم لگ جائے کمانے کے لیے. آئیے اسی طریقے سے ہمیں آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی روزانہ رات میں عبادت کرتے ہیں کیا؟ روزانہ رات میں قیام اللیل کرتے ہیں؟ آپ بولیں گے نہیں کبھی کبھی کر لیتا ہوں، رمضان میں کر لیتا ہوں، بھائی کبھی موقع ملا تو کرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں. لیکن آئیے ایک ایسا اعمال جو شاید ہم اور آپ چھوڑ رہے ہیں اور جس کا اجر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ہے رات بھر قیام اللیل کرنے کا اجر لکھا جا سکتا ہے. آخر وہ عمل کیا ہے؟ چھوٹا سا عمل کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، الحمدللہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ مغرب کے بعد عشاء کی نماز بھی ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر اس کے بعد فجر کی نماز بھی ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر ہم نے آپ نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو آدھی رات قیام اللیل کا ثواب ہے. فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اور آدھی رات، یعنی کہ گویا کہ 2 نمازیں ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو رات تمام قیام اللیل کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. کتنا چھوٹا سا عمل ہے، 10 منٹ 15 منٹ لگیں گے لیکن اتنا بڑا اجر و ثواب ہمیں آپ کو مل رہا ہے. آئیے ایک اور ایک عبادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. آخر وہ کیا ہے عمل؟ ہم نے آپ نے مثال کے طور پر فجر کی نماز ادا کری، فجر کی نماز جیسے ہی پڑھتے ہمارا چلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسا چھوٹا سا عمل اگر ہم کرنے رک جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس کا ثواب، اجر و ثواب عمرہ یا حج کرنے کے برابر لکھا جائے گا. کون سا ایسا عمل کام کرنا ہے؟
کچھ نہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد اگر ہم اور آپ اللہ کے ذکر وغیرہ میں تھوڑا وقت لگانے کے بعد اشراق کا جیسے وقت شروع ہوا 2 رکعت نفل نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کوئی شخص 2 رکعت اشراق کی نماز یا آگے چل کر چاس کی نماز اگر پڑھے گا تو اس کا اجر و ثواب یا تو عمرہ یا بعض حدیثوں کی روشنی میں حج کا مل سکتا ہے. اتنا آسان جو ہے عبادت، اور ہمیں آپ کو اتنا بڑا حج اور عمرہ، پتہ نہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں شاید زندگی میں اتنا اجر و ثواب کمانے کا شاید موقع نہیں ملتا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ چھوٹا عمل کر لے اور اجر و ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے. آئیے آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا بھی بہت عظیم جو ہے اجر و ثواب رہے گا. آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ چھوٹا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا عام چیز ہم یہاں سمجھے کہ چھوٹا ہے، ارے بھائی میں خالی ایک چھوٹا سا 100 روپے دوں مطلب پتہ نہیں کیا ہوتا، اجر ملتا کہ نہیں، کہ چھوٹا نہ سمجھے. ہمارے نیت اخلاص کی بنیاد پر اللہ کے پاس اس کا اجر بہت عظیم ہو سکتا ہے. آئیے ایک حدیث اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جیسے جب اناؤنسمنٹ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کرے کہ بھئی فلاں جو ہے کام ہے، مال کی ضرورت ہے، تو بڑے بڑے صحابہ نے اپنے اپنے پاس سے جو بھی مال تھا لا کر اللہ کی راہ میں جو ہے لگا دیا. کسی نے جو ہے فلاں اپنے آدھے گھر کا مال لگا دیا، کسی نے بہت سارا مال لگا دیا. ایک صحابی رسول تھے، بولے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی تھے، بولے کہ کام کرتا ہوں میں جو ہے نا جا کر کچھ دن میں کمائی کرتا ہوں. جاتے کام کرتے ایک یہودی شخص کے پاس کافی دن جو ہے مطلب کافی وقت لگانے کے بعد اب جیسے وہ جو بھی اجر بات ہوئی تھی فیس وہ شخص نہیں دیتا، بالکل تھوڑا بہت کچھ دیتا ہے، جس سے وہ صحابی رسول بہرحال کھجور جو ہے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ بھائی اللہ کے رسول میں ایسے بات ہوئی تھی، میں بس اللہ کی راہ میں کھجور دے سکتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمام صحابہ میں اس صحابی نے بازی مار لی. کیا دیا انہوں؟ کروڑ روپے دیے، 1000 درہم دیے، ایک چھوٹا سا کھجور اللہ کی راہ میں لگا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تمام صحابہ میں سب سے بہترین آپ کا اجر رہے گا. اتنا چھوٹا عمل تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا معمولی نہ سمجھے. آئیے آگے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں. مثال کے طور پر نوافل روزوں کا بہت بڑا اجر و ثواب ہو سکتا ہے. فرض روزے تو رکھنا وہ تو فرض ہے بھائی، رکھنا ہی رکھنا ہے. اس سے ہٹ کر نوافل روزوں کا موقع اگر ملے تو رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر 10 محرم کا جو موقع ہے، یوم عاشورہ جس کو کہا جاتا ہے، روزہ ہم نے چھوڑ دیا، ارے بھائی بعد میں دیں گے پھر کبھی دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن کا روزہ اس دن کا گویا کہ آپ کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم نے آپ نے اگر رکھا ہے یا رکھیں گے انشاءاللہ آگے اللہ توفیق دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب سے اگر پوچھا جائے بھائی گیسو سنڈے سے لے کے اب تک کتنے گناہ کرے، آپ بولیں گے کتنے گناہ کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، کتنے کرا یاد بھی نہیں ہے بھائی. اگر آپ سے پوچھے 1 سال پہلے کتنے کرے تھے، آپ بولیں گے 1 ہفتہ پہلے کے آتی ہے تو 1 سال پہلے کے کہاں سے یاد رہتے ہیں بھائی اتنے. لیکن فرشتے تو لکھ رہے، دیکھیے اکاؤنٹیبل فرشتے، ہم بولے نا بھائی فرشتے جو ہے اکاؤنٹ مینٹین کر رہے، وہ لوگ تو آپ سو اٹھو بیٹھو اندھیرے رات میں کرو کوئی بھی کام کرو، فرشتے تو نوٹ کرے پتہ نہیں کتنے نیک جو ہے غلط کام کر دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 1 دن کا نفل روزہ گویا کہ 2 سال کے گناہ معاف ہونے کا ہمیں آپ کو جو ہے کفارہ بن سکتا ہے. تو روزے کو معمولی نہ سمجھے. اسی طریقے سے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی شخص 3 دن کے روزے رکھتا مہینے کے، جس کو ایام البید کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو ہے 13, 14 اور 15 گویا کہ 1 مہینے کے روزے کا ثواب. اسی طریقے سے ہر مہینے رکھتا ہے گویا کہ 1 سال یا پہ زندگی تمام روزے رکھنے کا اس کو ثواب لکھا جائے گا. آئیے ایک حدیث جو ہم اور آپ جو ہے عام طور پر شاید محروم رہتے ہیں یا اس کو نہیں کرتے ہیں، یا جیسا کہ نیت اور اخلاص کی کمی کی وجہ سے اجر چھوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم اور آپ الحمدللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کیوں تلاوت کرتے ہیں بھائی؟ ایک روزانہ ایک عادت ہے بھی، ہم کو بچپنے سے سکھا ہے ہمارے پیرنٹس یا ماں باپ. تو 1 پیج پڑھنا یا 2 پیج پڑھنا یا 1 سورہ پڑھنا 1 پارہ پڑھنا ہم پڑھ کے چلے آتے ختم کر لیتے. تو شاید نیت اور اخلاص کی کمی کی وجہ سے اجر شاید ہمارا مس ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک حدیث کی روشنی میں، اگر ہم جو ہے الف پڑھتے ہیں تو 10 نیکی، لام پڑھتے ہیں تو 10 نیکی، میم پڑھنے پہ بھی 10 نیکی لکھی جائے گی. تو ہم اور آپ مثال کے طور پر اگر مثال کے طور پہ چھوٹے طور پہ سمجھنے کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ میں مان لیجئے کہ تقریباً 100 حرف تھے، 100 حرف انٹو 10 سے ملٹیپلائی کرے تقریباً 1000 نیکی مل جائے گی ہم کو. لیکن ہم اور آپ نیت شاید نہیں کرنے کی وجہ سے ہمیں آپ کو اجر سے محروم ہم ہو سکتے. اسی طریقے سے بعض ایسے اعمال ہیں ہمارے آپ کے جو آخرت میں ڈھال کی طرح کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کی ہم نے تلاوت کی اور ہم نے یہ نیت کی کہ اللہ سماتے ہیں قرآن ہمارے لیے ڈھال کی طرح بنے آخرت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے آخرت میں بحث کرے گا اللہ سے.
آرگیو کرے گا, کیسے کرے گا نہیں معلوم. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایسے دو صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخرت میں اللہ سے جو ہے بحث کریں گے ڈھال کی طرح کہ بھئی یہ بندہ نے پڑھا ہے, فلاں عبداللہ نے یہ قرآن جو ہے سورہ بقرہ پڑھا ہے, سورہ آل عمران پڑھا, عبد الرحمن نے یہ قرآن کی جو ہے سورات تلاوت کی. تو ہم اس قرآن کی تلاوت کرنے کو عام نہ سمجھیں, ہمارے آپ کے لیے آخرت میں ڈھال کی طرح کام سکتا. آئیے کچھ ایسے اور کچھ کام, مثال کے طور پر ہم اور آپ ایسے بہت سارے کام آتے ہیں جو ہمارے آپ کی شاید ہم بیٹھ کر اٹھنے تک کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی. مغفرت سے مطلب فارگیونیس, اللہ ہمارے گناہوں کو شاید معاف کر دے, ہمارا آپ جو ہے شاید اس کو محسوس نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا جو ہے حدیث جو ہے اس ضمن میں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ نماز کے لیے آیا ہے, فرض نماز کے اور انتظار میں کہ نماز اب ہونے والی ہے, 5 منٹ ہے 10 منٹ ہے, یا پھر ایک بندہ نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے, ذکر و اذکار کر رہا ہے, پھر خالی بھی بیٹھا ہوا اپنی جگہ پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی دیر یہ بیٹھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ فلاں فلاں کی مغفرت کرتے ہیں, فارگیونیس کرتے ہیں. لیکن چھوٹا عمل, بھائی بیٹھے تو کچھ آپ کے 100 روپے نہیں جا رہے, آپ کے 50 روپے بھی خرچ نہیں, خالی بیٹھنا ہے. بھیا نہ فرض نماز کیا, تھوڑا بیٹھے, اذکار کرے تو ویری گڈ, نہیں بھی کرے تو کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جتنی دیر بیٹھیں گے اپنے فرض نماز کے بعد اتنی دیر فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. آئیے ایک اہم کام جو یہاں پر بہت سارے جو ہے لوگ جو ہے الگ الگ اپنے طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ایسا جو ہے دینی علم کے جو ہے ضمن میں ایک بیان رکھ لیں, ایک چھوٹا سا درس رکھ لیں, کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر دے جو کوشش کرتے ہیں اللہ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وغیرہ کے اوپر عمل کرنے کے لیے. اب ایک چھوٹا سا کام جس سے ہمارے آپ کے لیے فرشتے دعا کریں گے یا پھر ہمارے آپ کی مغفرت ہو جائے بیٹھ کے اٹھنے تک کے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب ہم اور آپ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں, اللہ کی بات سننے کے لیے آئے, جیسا کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی دنیاوی بات کرنے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں, اللہ کا ذکر کرنے, اللہ کی کوئی بات یا نیک عمل کی کوئی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ہیں, اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں, ہر ایک کا کچھ نہ کچھ اللہ نے کام دیا ہے. مثال کے طور پر ابھی میں نے ذکر کیا بیان میں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ہمارا آپ کا اکاؤنٹس مینٹین کریں, حساب کتاب رکھ رہے ہیں. سیدھے جانب کچھ فرشتہ ہے, بائیں جانب ہے فرشتہ, کھاندے پہ نہیں ہے بے فرشتہ. عام طور پہ بولے ہم کھاندے پہ بیٹھتا, کھاندے پہ نہیں ہے, ہمارے سیدھے اور بائیں جانب ہے فرشتہ, واللہ عالم کیسے. بعض فرشتے ایسے ہیں سورہ رات کی روشنی میں جو آگے سے پیچھے سے ہماری حفاظت کرتے ہیں. ہم کئی مرتبہ محسوس کرتے ہیں کہ ارے سیڑھی سے پھسل رہا تھا بچ گیا بھائی, میں تیز چلا رہا تھا لیکن ذرے میں لگتے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے, بچ گیا بھائی. ہم سمجھتے ہیں ہماری کلاکاری ہوشیاری نہیں, اللہ کے طرف سے فرشتے اللہ سبحانہ خود قرآن کی آیت میں کریں ہم آپ کی آگے سے اور پیچھے سے حفاظت کریں, اور فرشتے جو حفاظت کریں. ایسے بعض فرشتے ہیں جو جب ہم اور آپ درود ابراہیم پڑھیں گے تو درود ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے, وہ فرشتوں کا وہی کام ہے, وہ واللہ عالم کیسے پہنچاتے. اب جو میں آپ کو حدیث بتلانے جا رہا ہوں وہ فرشتے ہیں جو ہم اور آپ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. وہ فرشتوں کو دیکھ کر اور فرشتے آتے اور جمع ہوتے ہیں. یہ فرشتے جمع ہوتے ہوتے آسمان تک پہنچ جاتے. اللہ کو معلوم ہے کہ کیا چل رہا, لیکن اللہ پھر بھی فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا, کیوں جمع ہو یہاں پر. تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ سبحانہ فلاں 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 عبداللہ فلاں عبد الرحمن فلاں زین فلاں امت اللہ فلاں جو ہے فلاں شخص پورے بیٹھے ہوئے. کئی کے لیے بیٹھے ہیں؟ بولے کہ اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ کے بات کے لیے, تعلیمات کے لیے بیٹھے ہوئے. تو اللہ سبحانہ فرشتوں سے کوشچن پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو معلوم ہے کہ جو ہے کیا یہ شخص جو ہے یہ لوگ جو ہے جو بیٹھے ہوئے آخر ان کا اجر ثواب کیا ہو سکتا. تو فرشتے کہتے ہیں شاید ان کو نہیں معلوم. تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تو سن لو تم لوگ, میں نے تمام کی مغفرت کر دی, ان تمام کی. سبحان اللہ. یعنی کہ بیٹھ کے اٹھنے تک اتنا ہی کام ہے, ہم کچھ نہیں کریں. نہ ہم پہاڑ نہیں توڑیں, نہ ہم جو اوپر چڑھ کے 10 مرتبہ نیچے اترے, نہ ہم 10 کلومیٹر بھاگے بھی نہیں, خالی ہم اپنی جگہ پہ بیٹھ کے خالی سن رہے, 2 حدیثیں 2 آیتیں سن لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس بیٹھ کے اٹھنے تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کی مغفرت کر دی, فارگیونیس کر دیا. مغفرت مطلب فارگیونیس کر دی. اب پھر فرشتے کہہ رہے, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, آگے بات چل رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ بعض ایسے بھی اللہ کے بندے آئے تھے جو ایسی کچھ کام کی وجہ سے آ گئے مسجد میں. اب بیان چل رہا تھا, سن لیے. مثال کے طور پر کوئی جا رہے تھے یہاں سے, کچھ کام اور تھا, لیکن بھائی چلو بیان چلانا, بیٹھ جائیں گے 5 منٹ 10 منٹ. تو نبی اللہ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ بس ایسے ہی بندے آ گئے تھے اس جو محفل میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ فرمائے گا تو تم لوگ گواہ ہو جاؤ, میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی. یعنی اتنا بیٹھ کے اٹھنے تک کہ ہماری اور آپ کے ایسے لوگ خالی ایسے ہی آ گئے تھے, بھائی چلو سن لیں گے 5 منٹ تو ان کی بھی مغفرت ہو گئی. تو اللہ سبحانہ ہم کو بھی اس میں شامل کر لے.
بیٹھ کے اٹھنے تک کہ ہماری مغفرت ہو جائے. اب آئیے آخری میں ایک دو ایسے عمل جمعے کے دن میں، جمعے کے اس میں ہم اور آپ عام طور پہ بہت سارے ایسے نوجوان کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل اب جیسا ہی اقامت ہونے والی ہے یا بیان بالکل ختم پہ تو فوری بھاگ لیتے ہوئے آ کے جمع ہوتے ہیں. آخری میں کیا ہوتا ہے؟ جمعہ پڑھنے آئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا اجر و ثواب جو ہم اور آپ جو سوچ کے رہے شاید بہت کم ملے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو جمعے کے لیے آتا ہے اپنے آپ کو نہا دھو کر صاف ستھرا کر کر جو ہے قریب بیٹھتا ہے، امام کے ممبر کے قریب بیٹھتا ہے اور مکمل خطبے کو سنتا ہے، گویا کہ اس کو ایک ہفتے کے روزہ رکھنے کے، اور پھر بعض حدیثوں میں آ رہا ہے کہ بھئی یا حج یا عمرہ کرنے کا اس کے حق میں ثواب لکھا جائے گا. چھوٹا سا عمل ہے. بولیں گے آپ خالی بس آئے، صاف ستھرے ہوئے، غسل لیے، امام کے قریب میں آئے، بیٹھے، اتنا ہی کام ہے آپ کا. کچھ آپ پہاڑ نہیں توڑے، نہ کوئی گڑھا نہیں کھود رہے، نہ کنواں کھود رہے یا 10 کلومیٹر نہیں بھاگ، لیکن بس آ رہے جمعے کے لیے تیار ہو رہے، آ رہے بیٹھ رہے، ثواب آپ کو اجر و ثواب اتنا بڑا عظیم مل جائے گا. آئیے آخری میں ایک دو اور حدیثیں سنتے ہوئے اپنے اس عنوان کہ چھوٹا عمل یا چھوٹی نیکی لیکن عظیم جو ہے آپ کو اجر و ثواب مل سکتا ہے. آئیے وہ حدیث جہاں پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو راستے میں ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت مرتبہ کچھ تکلیف ہے، کچھ رہتی ہے، پتھر پڑا ہوا ہے یا کچھ چیز جو ہے روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، گڑھا آ گیا ہے وہاں پر، لیکن ہم انجان مار کے ہم چلے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک شخص جو راستے میں جھاڑ ایسا اٹھ گیا تھا جس کی شاید ڈالی ایسی تھی لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، تو اس نے کیا عمل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حدیث میں کہ اس نے اس ڈال کی جو ہے جھاڑ کی ڈالی کو کاٹ دیا. بس اتنا ہی عمل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ نے اس کے اس نیک عمل پر جنت جو ہے لکھ دی. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ راستے میں تکلیف ہے، جو ہے کچھ گرا ہوا ہے یا گڑھا کھدا ہے، ہم اتنا بھی ہم نہیں سنتے کہ بھائی 2 لوگوں کو بلا کے اس کو فل کر دے یا کٹلیس کچھ پراپر کر دے، 2-4 پتھرے ڈال دے تاکہ مکمل ہو جائے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ چھوٹا عمل دکھ رہا ہے لیکن ہمارے آپ کے لیے جنت کا جو ہے باعث، یعنی کہ جنت کا جو ہے اجر ہم کو مل سکتا ہے. آئیے آخری میں اور ایک دو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندہ جو ہے صبح اور شام بہت سارے نیک عمل کرتا ہے، بہت سارے اعمال کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ اس کا جو ہے موت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کتاب الجنازہ صحیح البخاری صحیح مسلم میں حدیث ملے گی آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے. کیا جاتی ہے 3 چیزیں؟ ایک، اس کے دوست احباب رشتہ دار اس کے ساتھ جاتے ہیں. دوسرا، اس کا مال جاتا ہے. مال سے مطلب اس کے گاڑیاں، اس کے کار یا اس کے نوکر چاکر یہ اس کے ساتھ جاتے ہیں. اور تیسرا، اس کے ساتھ اس کا اعمال جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دفنانے کے بعد جب لوگ واپس لوٹتے ہیں تو 2 چیزیں واپس ہو جا رہی ہے، اس کا مال واپس آ جا رہا یا اس کے دوست احباب رشتہ دار واپس آ جا رہے، لیکن تیسری چیز جو اس کے ساتھ رہتی ہے وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے اعمال. تو یاد رکھ رہے ہم اور آپ کوئی بھی اعمال کو، کوئی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہو سکتا ہے. تو آخرت میں ہمارے آپ کے لیے یعنی کہ پہلی سیڑھی یا مرحلہ جو ہے خبر کا جو مرحلہ ہے اس میں بھی نیکی ہمارے ساتھ رہنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ وہ نیکی آپ نے بہت اچھے نیک عمل کیے تو اللہ کی طرف سے نیکی ایک خوبصورت شخص کی طرح نیکی اس کے سامنے آئے گی. اور جو پنشمنٹ یا عذاب آ سکتا ہے قبر میں، جیسا کہ پروسیس ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو، قبر کا عذاب ایک پروسیس ہے جو اس کو ہارم کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کی نیکی اس کے لیے ڈھال بن جا رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص نیکی جو ہے اس کے ایک اچھے خوبصورت شخص کی طرح رہے گی جو اس کو پروٹیکٹ کرے گی ڈھال کی طرح. تو ہمیں آپ کو چاہیے چھوٹی ہو یا بڑی نیکی ہمیں آپ کو کرتے رہیں جو آسانی سے ہم آپ کر سکتے ہیں. آخری میں وہ حدیث صحیح مسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 3 ایسے جو نیک اعمال جو ہم اور آپ کریں گے تو ہمارے آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ثواب جاریہ ہم کیسا پہنچانا؟ نہیں، اپنے کو پہلے کرنا پڑتا، اس کے بعد وہ ثواب جاریہ ہمارے لیے بن جاتا ہے. اس کو ہمیں آپ کو کریٹ کرنا پڑتا. کریٹ کرنے سے مطلب ہمیں آپ کو اپنی رہتی دنیا میں زندگی میں اس کو کرے تو وہ ثواب جاریہ آن گوئنگ چیریٹی بن سکتا ہے ہمارے آپ کے لیے. بعد میں ہم کسی کی طرف سے ثواب جاریہ نہیں بنا سکتے، ہم کو اپنی دنیا میں کرنا. اس کو مثال کے طور پر مسجد بنوا ڈالی ہم نے، آپ نے مسجد میں مصلی لے لیا ہم نے، بھائی 1 گز کا 10 گز کا 100 گز کا، تو ہمارے آپ کے لیے جب تک کہ مسجد وہ یوسیج میں استعمال میں رہیں گی ہمارے آپ کے لیے وہ ثواب جاریہ بنتے رہے گی. اسی طریقے سے مسجد میں نل لگوا دیا، بھائی نل نہیں تھا تو جب تک کہ لوگ اس کا پانی استعمال کریں گے، وضو وغیرہ کریں گے، ہمارے آپ کے ثواب جاریہ ہے.
ہم نے آپ نے ایک ہاسپٹل کھلا دیا, پبلک ہاسپٹل, جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے ثواب جاریہ. اس طریقے سے دوسرا کام کہ ہم نے آپ نے علم سے مطابق ایسا کوئی کام کیا, جیسا کہ میں نے عنوان میں کہا کہ ایک شخص نے ایک شخص کو ایک دینی کتاب ہی دے دی اور وہ کتاب سے اس کی زندگی بدل گئی, تو ہمارے آپ کے لیے ثواب جاریہ بن سکتا ہے. تو ہم نے آپ نے پاس بہت موقع آتے ہیں, ایک اچھی کوئی کتاب صحیح عقیدے کی بنیاد پر, صحیح اعمال کی بنیاد پر ایک کوئی اچھی کتاب ہم کسی کو تحفے میں دے دیں گے. عام طور پہ ہم تحفے دیتے, ایک بہت اچھی بات ہے تحفہ دینا چاہیے حدیث کی روشنی میں, لیکن بہت سارے تحفے ایسے رہتے ہیں جو کام کے نہیں رہتے. اگر ہم کسی کو کتاب دیں گے اور وہ شخص پڑھے گا, ہو سکتا ہے کہ اعمال اس کا سدھر جائے, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے آپ کے لیے ثواب جاریہ, وہ اعمال جب تک کرے گا زندگی میں, ہم رہے یا نہ رہے, ہمارے لیے ثواب جاریہ بن سکتا ہے. اس طریقے سے ہم ہمارے اولاد کو تربیت دیں گے, اچھا ہم عادتیں سکھائیں گے, عبادت سکھائیں گے, تو جب تک کہ اولاد وہ نیک عمل کریں گے ہمارے آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے. تو یہ بھی ایک اعمال ہمارا آپ کے لیے چھوٹا ہے, لیکن ہمارے آپ کے لیے آخرت کا بہت بڑا اجر و ثواب بن سکتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق دے کہ ہم اور آپ کوئی بھی اعمال کو, نیکی کو چھوٹی نہ سمجھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو, غلطیوں کو معاف کر دے, اور ہمارے چھوٹے بڑے جو بھی اعمال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول کر لے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اور آپ نیک عمل کرنے والے بن جائے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.